سلیمان، دسترخوان لگ گیا ہے، تشریف لے آئیے. جاؤ جلدی سے. کام نمٹا لوں والدہ، آتا ہوں ابھی. جیتے رہو میرے پیارے فرزند. اپنے کام کو اہمیت دینا کامیاب لوگوں کی نشانی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی واہ، اس بار بڑا شکار کیا ہے تم نے. آپ سے ہی سیکھا سب. وہ بیچارے مشکل میں تھے اس وقت، میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا. کون ہے؟ کہاں سے تعلق ہے ان کا؟ تجارت کرتا ہے وہ آدمی، صلیبیوں کی قید میں تھا. بحث ختم کرو. ان کی خاطر مدارت میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ہم نبٹ لیں گے آنے والے وقت سے. آؤ آئیکس. آئیکس، ترگت کی نسبت طے ہے اس سے. بہت تھک گئی ہیں آپ. کل انہیں ہوش آ جائے گا تو آپ کی ضرورت زیادہ ہوگی انہیں. پریشان مت ہو، میں یہاں ہوں ان کے پاس. یہ لباس تو بہت جچ رہا ہے تم پر حلیمہ. تم تو کسی محل کی شہزادی لگ رہی ہو. ترکت لے کر آیا تھا یہ میرے لیے. ارے تو پھر اسے مجھے تو نہیں پہننا چاہیے. کیوں نہیں پہننا چاہیے؟ تم پر تو بہت اچھا لگ رہا ہے. آئیکس، تمہارے لیے ایک سپاہی کی بیوی بننے میں مشکل نہیں ہوگی؟ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی میرے لیے. دیکھو اس میں. آپ کو صبح خیر ارطغرل. تمہیں بھی صبح خیر. آپ کے لیے ناشتہ لے کر آئی تھی میں. زحمت کی بلا وجہ تم نے. بابا کیسے ارطغرل صاحب؟ ٹھیک ہے، بہتر ہے. تم اندر جا کر اطمینان کر لو. حرارت کم ہوئی ہے ان کی، شام تک بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. رات سکون سے گزری؟ ایک عرصے کے بعد اتنے سکون سے سوئی ہوں میں. وہ یروشلم کے لیے لڑتے ہیں. بہت زوم ہے انہیں اپنی طاقت کا. ان کا مقصد صرف یروشلم کا بدلہ لینا ہے. کیا تمہیں اس بات سے کوئی پریشانی ہے حلیمہ؟ بالکل نہیں. سلجوق سلطنت سے ہمیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ مہمان ہے ہماری نعمان افندی کی صاحبزادی حلیمہ. ہاں جی، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو بتا دینا ہمیں. یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے ہمیشہ. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اس کی ذات پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے. وہ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. سلیمان شاہ، تمہارے قبیلے کے سپاہیوں نے ہمارے وقار کو ٹھیس پہنچائی ہے. اس کلاڑے پر تمہارے قبیلے کا نشان بنا ہوا ہے. کلاڑا بھول آئے تھے کیا؟ مجھے وہ قیدی واپس چاہیے. تم شاید ہمارے قبیلے کی روایات سے واقف نہیں ہو. ہم اپنے مہمانوں کو یرغمال نہیں بننے دیتے. میں اپنے قبیلے کی عزت کی قسم کھاتا ہوں کارتویکار، کسی مظلوم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. تمہیں سلجوق کے سالار کی حیثیت سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے. اگر قیدی واپس نہ کیے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا. یہ کیا کر دیا بابا نے، سمجھائیے ان کو. بہت بھیانک انجام ہوگا اس فیصلے کا. ارطغرل، یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. مجھے معلوم نہیں تھا بھائی. کیسے نہیں معلوم تھا؟ تمہیں قبیلے کا تو خیال کرنا چاہیے تھا. تمہیں مویشی مر رہے ہیں، بارش کے آثار نہیں ہے، قحط بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں مشکلات نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور تم کہتے ہو انصاف کریں. تمہیں اگر اپنا خیال نہیں تو ان معصوم لوگوں کا ہی خیال کر لیتے کم از کم. سب تباہ ہو جائے گا، نسلیں تباہ ہو جائیں گے. ارطغرل، دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے اقتل. انسان سمجھتا ہے کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے. یہی بھول ہے اس کی. نادان ہے.
नहीं जानता कि यह सब कुछ बेमानी और फना हो जाने वाला है। कैदी वापस ना किए तो जालिम सर काट देगा। अपनी मर्जी से तो इस दुनिया में सांस लेना भी मुहाल है, तो फिर क्यों छोड़े हक का रास्ता? जालिम के आगे सर कैसे झुका दे? अर्तुगरुल साहब, वक्त है आपके पास? हाँ बिल्कुल, कहीं क्या हुआ? वो दरअसल मुझे बात करनी है आपसे। पूरी दुनिया भी अगर खिलाफ हो जाए, ये नहीं हो सकता हम किसी जालिम का साथ दें कभी। जिसने जिम्मेदारी दी है वो इसे पूरा करने की ताकत भी देगा। मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा कभी भी किसी मजलूम पे ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगा। किस्मत के लिखे को कभी कोई अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता। यही हकीकत है। ये अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान में तुम्हें शिकस्त भी हो सकती है और फतह भी। अपने हौसले को बुलंद रखना होगा। तुम्हारे इस बेशकीमत एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा मैं। ये बात नाम